کو آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر دوبارہ اس نے اپنی کبھی میلی آنکھ سے ہماری طرف دیکھا تو آپ اس کو پاؤں تلے رونگ دیں گے۔ آج میں قوم کو یہ بتا سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے ہیں۔ چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرت، بہادری اور دلیری سے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے۔ 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا، پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا، بھارت کے تھانے دار ہونے کا بت پاش پاش ہو چکا، دنیا کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعظم نے دشمن کو 10 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مات دینا تاریخی فتح قرار دے دیا۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے کو روند ڈالنے کی سخت وارننگ، کامرا ایئر بیس کے دورے میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے، رافیل کی تباہی مودی قیامت تک یاد رکھے گا۔ مارکا بنیان المرصوص اور کشمیر پر DGI-SPR کا 2 ٹوک موقف، بھارت کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ مودی صاحب نے کئی سال 2019 کے وقت کہا تھا کہ یہ میرے پاس ہوتے تو کچھ سچویشن کوئی اور ہوتی اس سارے پروسیس کی، اور رافیل بھی آ گئے ہیں۔ اللہ نے وہی 5-6 میں سے 3 رافیل بھی گرے ہیں، 2 MiG بھی گرے ہیں، ایک Su-30 بھی گرا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ صرف مشین نہیں چاہیے، مشین چلانے والا بھی ضروری ہے۔ مشین تو دنیا آبویسلی جو کیپٹلز تھے، ایک یہ بڑی چلائی گئی، I'm sure انڈین پیچھے ہوں گے، انڈین لابی، کہ جی یہ پاکستان نے کہا سیز فائر۔ ہم نے سیز فائر کی، ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی۔ مارکہ حق سے بھارت کی پاکستان پر برتری کا بت پاش پاش ہوا، بھارت کو ناقابل یقین ہزیمت اٹھانا پڑی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کسی ملک کی برتری برداشت نہیں کرے گا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھارت نے مکہ مارا تو جوابی مکے کے لیے بھی تیار رہے، پوری دنیا ایٹمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت میں تنازع حل ہو گیا، دونوں سے کہا جنگ کی بجائے تجارت کریں، تجارت بڑھانے پر دونوں ملک خوش ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی اڈے پر فوجیوں سے خطاب، ٹرمپ نے غزہ کو تحویل میں لینے کا پھر اشارہ دے دیا، کہا غزہ کو فریڈم زون بنائیں، امریکہ کو شامل ہونے دیں، غزہ کے لیے بہت اچھے منصوبے ہیں۔ امریکی صدر دورے کے آخری مرحلے میں ابوظہبی پہنچ گئے، متحدہ عرب امارات کے صدر نے استقبال کیا۔ شکست خوردہ بھارت میں سرمایہ کاری کو بڑا دھچکا، امریکی صدر نے ایپل کو بھارت میں فیکٹریاں لگانے سے روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی CEO ایپل ٹم کک پر شدید تنقید، کہا ایپل اپنی تمام توجہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ پر مرکوز کرے، ہمیں بھارت میں سرمایہ کاری میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مودی آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، مغربی سرحد پر جارحیت کرنے والی مودی سرکار کو مشرقی سرحد پر بڑا سرپرائز مل گیا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط ریاست اروناچل پردیش پر اپنی خود مختاری ثابت کر دی۔ اروناچل پردیش جیسے چینی حکومت زنگنان کہتی ہے، اس کے 27 سرحدی مقامات کو چینی نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زنگنان کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیا، واضح کیا کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ خطے کے مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات کا حصہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا جوہری ہتھیاروں پر بیان، پاکستان کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی طرح خود ساختہ جوہری بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں،
غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی وزیر دفاع کے عدم تحفظ اور مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی برادری کو بھارت میں جوہری مواد کی بار بار چوری کے واقعات پر تشویش ہونی چاہیے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، ملک بھر میں کل یوم تشکر منایا جائے گا۔ عوام اور افواج کو خراج تحسین پیش ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی ہوگی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ سینٹ میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ بھارتی جارحیت میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، قرارداد کا متن۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر کو ٹیلی فون۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر الہام علیوف سے اظہار تشکر۔ آذربائیجان کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا سیز فائر برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کریں گے۔ شہباز شریف کی صدر علیوف کو جلد دورہ پاکستان کی دعوت۔ میں آج پوری عوام کو، پاکستان کی عوام کو، اپنے افواج کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، نیوی کو، سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جس یکجہتی کا آپ لوگ نے مظاہرہ کیا ہے ان دنوں جب ہم پہ دشمن غالب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ قابل تحسین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہی یونٹی آپ کی رہے۔ انشاءاللہ پاکستان ہم سب ساتھ ہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس ہمارے کو جو فتح ملی ہے یہ ہمارے بہادر فوجیوں کی ایمان پہ، ان کی طاقت پہ اور ان کے حوصلے پہ ملی ہے۔ بھارت کو تاریخی شکست دینے پر پیپلز پارٹی کا یوم تشکر۔ صدر مملکت نے ویڈیو پیغام میں تاریخی فتح پر قوم اور فوج کو مبارکباد دی۔ آصف زرداری نے پاکستان ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان ہمارا ہے، آخری دم تک دفاع کریں گے، متحد رہیں تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چاہتا ہوں یہ اتحاد برقرار رہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکال دیں گے۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ بھارت کا ایشین ٹائگر بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو پاکستان کی فتح۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ زمینیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ سیاسی قیادت کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی۔ مریم نواز کا کالا شاکاکو میں ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا مارکہ حق میں کامیابی کے بعد دنیا نے پاکستان کی طاقت تسلیم کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گندم اگانے والوں میں 1000 ٹریکٹر مفت تقسیم کیے۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 5000 روپے فی ایکڑ کیش گرانٹ اسکیم کا آغاز بھی کر دیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر رانا تنویر اور ممبر پنجاب اسمبلی رانا طاہر اقبال کی شرکت۔ طاقت دکھانے کی کوشش پر مودی کا برا حشر ہو گیا۔ مودی سے اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھا نہیں جا رہا۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں دفاع پاکستان و یکجہتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا پورے بھارت میں مودی پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ On the night of 6th and 7th, within 1 hour, Pakistan Air Force made history. Within 1 hour, in a battlefield that was very compressed, in modern combat history, no one has seen this kind of war before. It was a war where both combatants, the Indian Air Force and Pakistan Air Force, could not see each other physically. They could only see each other on radars. In this compressed battlefield, with less proportion of numbers, as you know, Pakistan Air Force gave them a bloody nose. And they did that within 1 hour,
5 of their jets were down on the ground. Today we can see the debris of those jets everywhere. پاکستان فلسطین نہیں، ہم پلٹ کر وار کرتے ہیں۔ بھارت کو ریڈ لائن پار کرنے پر منہ توڑ جواب دیا گیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں 6 اور 7 مئی کی رات پاک فضائیہ نے 1 گھنٹے میں تاریخ رقم کر دی۔ بھارت کے تباہ شدہ طیاروں کا ملبہ دنیا نے دیکھ لیا۔ پہلگام واقعے میں مودی کے بعد امت شاہ کا نام بھی سامنے آنے لگا۔ سابق بھارتی فوجی کے مطابق پہلگام میں فوج، CRPF اور BSF کی 3 چیک پوسٹیں تھیں۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل دورے کے بعد اچانک چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اس سے پہلے نریندر مودی نے بھی دہشت گرد حملہ کے الرٹ پر اپنا دورہ مقبوضہ کشمیر منسوخ کر دیا تھا۔ پاکستان کی مارکہ حق میں واضح برتری، فرانسیسی میڈیا کا بھی اعتراف۔ کہا پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں رافیل طیاروں کی بری طرح ناکامی پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت سے فتح ممکن ہوئی۔ J-10 کی برتری نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کر دیا۔ گڈ اور بیڈ عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا جس جنگ میں بلوچستان کو دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے۔ تشدد سے بلوچستان کو آج تک کچھ نہیں ملا۔ ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ غیر قانونی امیگریشن، آن لائن چائلڈ ہراسانی، کرمنل ریکارڈ کے تبادلے، غیر قانونی فنڈنگ اور انسداد منشیات کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ترجیح ہے۔ غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے برطانوی معاونت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اجلاس میں جنسی جرائم میں ملوث افراد کا نام پاسپورٹ لسٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,19,962 پوائنٹس پر بند۔ ریکوڈک منصوبے کا پہلا مرحلہ 2028 سے شروع ہوگا۔ بلوچستان اور پاکستان کو مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ بلوچستان کو اس معاہدے کے تحت 25% حصہ ملے گا۔ وزیر توانائی نے ریکوڈک منصوبے سے متعلق تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع کروا دیں۔ منصوبے سے $75 ارب سے زائد آمدن متوقع۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ٹرانسفر کو نئی تعیناتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سینیورٹی کا تعین کون کرے؟ وکیل منیر ملک نے کہا کہ سینیورٹی کا تعین چیف جسٹس کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار اسلم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا۔ وکیل نے کہا کہ جسٹس سردار اسلم کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ تقرری آرٹیکل 193 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ £190 ملین کرپشن کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیے۔ سزا معطلی کی درخواستیں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ احتساب عدالت نے بانی PTI کو 14، بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز۔ روس اور یوکرین کے استنبول میں ہونے والے مذاکرات تاخیر کا شکار۔ روسی صدر نے براہ راست مذاکرات کے لیے وفد کا اعلان کر دیا۔ وفد استنبول میں یوکرینی صدر سے ملاقات کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور یوکرین کے صدر زیلنسکی بھی ترکی پہنچ گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ صہیونی حملوں میں مزید 140 فلسطینی شہید۔ جبالیہ کے علاقے میں کئی گھروں پر رات گئے بمباری۔ 22 بچوں اور 15 خواتین سمیت 50 افراد نشانہ بنے۔ غزہ میں شہادتیں 53,000 کے قریب پہنچ گئیں۔ چین اور روس چاند پر نیوکلیئر پاور اسٹیشن تعمیر کریں گے۔ دونوں ملکوں میں معاہدہ طے پا گیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی ری ایکٹر کو ٹیریسٹریل لونر ریسرچ اسٹیشن چلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خلائی بیس کی تکمیل 2036 تک متوقع۔ پاکستان، مصر، جنوبی افریقہ اور آذربائیجان سمیت 17 ملکوں کو شامل کرنے پر بھی اتفاق۔
اور ملک بھر میں موسم شدید گرم، محکمہ موسمیات نے 20 مئی تک ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی۔ درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ سندھ بلوچستان کے کئی علاقوں میں پارہ 50 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔